بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم یوسف علیہ السلام کے 2 معجزے دیکھیں گے، اور یہ کہ بچے کو معلوم تھا کہ وہ بکنے جا رہا ہے مگر اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ تیسرا یہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود نہ تو ماں نے کہا کہ سارے کے سارے بچے باپ پہ چلے گئے ہیں، نہ ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بچوں کی کیا تربیت کی، سارا دن کرتی کیا تھی، بلکہ دونوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور دعا کا سہارا لیا۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح جب کسی معصوم پر ظلم کیا جاتا ہے تو عذابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی یوسف کو بیچنے میں مصروف تھے اور جانوروں سے بے خبر ہو گئے تھے۔ جانوروں کو چھوٹے بھائی کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ پیچھے سے بھیڑیوں نے چاروں طرف سے جانوروں کے گلے پر حملہ کر دیا اور کئی جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں جانوروں کے ساتھ بالکل اکیلا تھا، کیا کرتا نہیں سنبھال سکا۔ یہودا نے چھوٹے بھائی کو زوردار تھپڑ مار کے نیچے گرا دیا اور بولا، آج تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لاوی نے کہا، مگر اب ایسا ہوگا جب سگے بھائی ہی اپنے بھائی پر بھیڑیوں کی طرح حملہ کریں گے تو پھر اپنے آپ کو بھی بھیڑیوں کے حملے کے لیے تیار رکھو، ابھی تو عذابوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہودا سچ سن کر آگ بگولا ہو کر لاوی کو مارنے لگ گیا۔ دونوں میں خوب مارا ماری ہوئی، آخر لاوی نے یہودا کو مار مار کے زخمی کر کے اس کا سارا طاقت کا غرور نکال دیا۔ سب منہ لٹکا کر مرے ہوئے جانوروں کو چھوڑ کر گھر پہنچے۔ ماں باپ چھوٹے بچوں کو لے کر راستے میں یوسف کی واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً بولے، کیا یوسف ملا؟ چھوٹی بہن بولی، آپ لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ بابا بولے، اب بنی اسرائیل میں خیر و برکت اور محبت نظر نہیں آئے گی، اور بولے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے دشمن بھیڑیے اب ایک دوسرے کے بھی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ سب خاموشی سے سر جھکا کر اندر جانے لگے کہ بابا نے لاوی کو روکا اور روتے ہوئے پوچھا کہ میں نے یوسف کو تمہارے حوالے کیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہرگز صحرا نہ بھیجتا، بتاؤ کیوں نہیں اس کی حفاظت کی؟ ماں بھی رونے لگی اور روتے روتے لاوی پر خوب ڈنڈے برسائے اور پوچھتی رہی کہ بولو بولو، یوسف کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ کہاں ہے یوسف، کہاں ہے؟ مارتے مارتے وہ نڈھال ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بس کرو لیا، بس کرو، اور سب بھائی دور کھڑے لاوی کو پٹتا ہوا دیکھتے رہے۔ صبح ہوتے ہی تمام قافلے والے اپنا بوریا بستر لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آگے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ یوسف بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے تمام کام خود ہی کرتا ہے، اور ساتھ ہی قافلے میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچہ شاید اولیاؤں میں سے ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی دوران اچانک محافظ نے آ کر بتایا کہ ایک بزرگ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جب بزرگ کو لایا گیا، سردار نے دیکھا تو کہا کہ اس کا بچنا اب بالکل ناممکن ہے۔ ان بزرگ کے لیے جانور کے پیچھے گھسیٹنے والے لکڑی کے تختے کا انتظام کیا گیا۔ پورا قافلہ آگے نکل گیا، مگر یوسف بزرگ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرتے رہے اور ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور تسلی بھی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نا امید نہ ہو، موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سردار کو فکر ہوئی کہ کہیں یوسف ادھر ادھر نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے پیچھے جا کے بزرگ کے ساتھ چلتے ہوئے یوسف کو کہا، منع کیا کہ تم ان کے ساتھ مت چلو، آگے آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مجھے ان کے ساتھ ساتھ ہی چلنے دیں، اور وہ تسلی دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ قافلہ بھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ یوسف کے کہنے پر بزرگ تختے سے اتر کر چلنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور سب قافلے والے حیران ہو کر جمع ہو گئے اور یوسف کی تعریف کرنے لگے۔ تو یوسف بولا کہ میں نے تو صرف دعا کی ہے، شفا تو اللہ نے دی ہے۔ قافلے میں موجود ایک اور شخص نے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور یہاں قحط سالی کا خطرہ ہے کیونکہ بارش کافی لمبے عرصے سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو یوسف نے اسی ٹائم دعا کر دی تھی۔ تو اب کچھ ہی دیر بعد
یوسف کی دعا سے بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ اب یوسف کو، اس بچے کو جسے غلام کے طور پر بیچا گیا تھا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ جانور پر بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد سرزمین مصر کا نظارہ دور سے نظر آنے لگا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔